کاٹی اور وہاں بیٹھ کر بنچ بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر ادھر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بات ہے، وہ حاضر ہے، دماغ سے کام لیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر اپنی تعریف سن کر اترتے ہوئے بولا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑے چالاک تھا۔ لگا، جنگل کے بادشاہ، اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجیے۔ شیر نے اوا دیکھا نہ تو تاؤ دیکھا، پنجرے میں داخل ہو گیا۔ بوڑھے نے فوری دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر پنجرے میں قید تھا اور باہر کی جانب بے تاب تھا۔ بوڑھا شیر سے خوفزدہ بھی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ شیر کو سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، لوٹ، میں پانی کو خوب گرم کر کے لا رہا ہوں۔ لڑکے نے اس سے یہی کہا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بوڑھے نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر گرم پانی ڈالنے لگا۔ جوں جوں ابلتے ہوئے پانی تک شیر تڑپنے لگ گیا، اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادھر موت سا ہو گیا۔ بوڑھے نے شیر کی حالت دیکھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بےہوش ہو کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ بوڑھے نے بلا ٹکے پر خدا کا شکر ادا کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بلا بنا شیر اپنے ساتھ مزید 2 شیر لے کر بوڑھے اور اس کے بیٹے کو سزا دینے کے لیے آ گیا۔ دونوں باپ بیٹے ڈر گئے اور فوری قریبی درخت پر چڑھ گئے۔ شیر درخت کے نیچے کھڑا ہو کر بوڑھے تک پہنچ کر کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔ آخر جلا بنا شیر نیچے کھڑا ہوا اور باقی 2 شیر اوپر تلے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح وہ بوڑھا اور اپنے بیٹے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ جب بوڑھا نے اپنی جان جاتے ہوئے دیکھی تو ایک دم سے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ لوٹے کا نام سنتے ہی سب سے نیچے والا شیر گھبرانے لگا، بھاگ گیا۔ اوپر والے دونوں شیر بھی نیچے کو گر پڑے، پھر جلنے بھنے شیر کے پیچھے بھاگ اور پھر کبھی اس طرف آنے کی کوشش نہیں کی۔ بوڑھے کے حاضر دماغ نے یہ بات بیٹے کو جنگل کے بادشاہ کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا۔ اخلاقی سبق: حاضر دماغی اور عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔ دیکھو، اب یہ غور کرنے ہے، قوم کی حاضری سچ میں برکت ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ دن بھر کا تھکا ہار قافلہ پڑا ہوا سو رہا تھا۔ اچانک شور اٹھا، ڈاکو آ گئے۔ سوئے ہوئے مسافر ہڑبڑ ہو کر اٹھے اور اپنے اپنے سامان کو سنبھالنے لگے۔ ڈاکوؤں نے لوٹ مار رکھی تھی۔ ایک ایک کر کے تلاشی لے رہے تھے۔ لوگوں کے جیسے ٹٹو رہے تھے تو جو کچھ انہیں ملتا چھین لیتے تھے۔ لوٹنے والے مسافر اور بھگا رہتے تھے، مگر ظالم ڈاکوؤں کو کسی پر ترس نہ آیا تھا۔ اس قافلے میں شامل ایک نوعمر لڑکا سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن متعلق پریشان تھا۔ ایک ڈاکو اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، لڑکا تیرے پاس کیا ہے؟ 40 اشراف۔ لڑکے نے جواب دیا۔ ڈاکو مذاق کو سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ ڈاکو کو آیا تو لڑکے نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ اس طرح کے بعد دیگر 3 ڈاکوؤں نے لڑکے سے یہی جواب پایا۔ ڈاکو کے سردار تک بھی یہ بات آ کر پہنچی۔ ایک نوعمر لڑکے کے پاس 40 اشراف کیوں ہو سکتے ہیں؟ سردار نے لڑکے کو اپنے پاس منگوایا اور پوچھا، لڑکا تیرے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے اعتماد سے جواب دیا، 40 اشراف ہیں۔ سردار نے پوچھا، کہاں ہیں 40 اشراف؟ میرے کتے کے تہم میں سلے ہوئے ہیں۔ لڑکا بول کر تاکہ کھولی گئی تو سچ مچ 40 اشراف نکلے۔ سردار نے حیرت ہوئے کہا، لڑکا تم نے تو اتنے بڑے لوگوں کو چھپا کیوں دیا؟ میری ماں نے بڑی نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ بولنے کے گنہگار کیوں بنتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا۔ سردار نے لڑکے کا جواب سنتے ہی میں پڑ گیا۔ نوعمر ماں کی نصیحت کا اتنا پابند ہے اور ہم ایک مدت سے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے حضور میرے
دل میں خدا کا خوف آتے ہی سردار نے حکم دیا سارا مال قافلے کے لوگوں کو واپس کر دیا جائے۔ وہ خود لڑکے کے پاؤں میں گر پڑا تو دعا کی اور رہنمائی کا پیش یہ لڑکا کون تھا؟ یہ تھا حضرت عبدالقادر جیلانی، جو بالغدر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ یہ ان کی سچ کی برکت ہی تھی کہ ڈاکو توبہ کر کے رائے راستے پر آ گیا۔ حالانکہ سچ میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک غریب کسان کے پاس بیلوں کی ایک جوڑی تھی۔ بیل بڑی ہمت والے تھے۔ کسان کو ہل میں جوتھات ان سے کروانے سے پانی نکالنا اور بوجھ بھی اٹھوانا، لیکن ان کو نہ تو وقت پر پانی پلتا اور نہ ہی وقت پر چارہ ڈالتا۔ بھیڑ روز بروز خوراک کی کمی سے کمزور ہوتے جا رہے تھے، لیکن کسان اپنے حال میں مست تھا، اسے ان کا کوئی پرواہ نہیں تھا۔ آخر ایک دن دونوں بیلوں نے سوچا یہاں پڑے تو بھوک سے سوکھ کر کٹ جائیں گے، کیوں نہ بھاگ کر جنگل میں پناہ لے کر۔ چنانچہ انہوں نے دانتوں سے اپنی رسی کاٹی اور چھپ چھپ کر جنگل کی طرف چلے پڑے۔ جنگل میں پہنچے تو ہر طرف ہریالی اور خوش بھری فضا پا کر خوشی سے پھولے اور سما تھے۔ زندگی کا بہترین دن تھا۔ اب وہ سارا دن گھاس چرتے، ندی سے پانی پیتے اور اپنی قسمت پر ناز کرتے۔ ایک دونوں مہینے میں ہی ہڈ کٹے ہو گیا۔ وہ اپنی مستی میں جنگل میں ادھر ادھر پھرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھوکا شیر شکار کی تلاش میں جنگل کے اس حصے کی طرف نکل آیا تھا جہاں بیل رہتے تھے۔ صحت مند اور موٹے تازے بیل دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے اپنے طاقت کے نشے میں آ کر ایک بیل پر چھلانگ لگائی۔ بیل بھی اس کی طرف سے اپنے سروں کی مدد سے پچھاڑ دیا۔ اب تو شیر کو دونوں بیل بار بار اوپر اٹھا کر دوڑ رہے تھے، اور وہ درد سے آخر زخمی شیر ڈر کر مارا اور دوبارہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ دونوں بیلوں کو اپنی اخلاقی اور طاقت پر فخر ہونے لگا کہ انہوں نے جنگل کے بادشاہ کو پچھاڑ دیا۔ وہ اور بھی سینے تان کر جنگل میں رہنے لگے کہ ابھی انہیں کس کا ڈر ہے۔ اخلاقوں پر اتفاق میں برکت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اتفاق میں برکت ہے۔ اتفاق میں برکت اس کو کہتے ہیں کیونکہ لوگ اکثر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کل جھوٹ کی سزا عقل مندی، بیوقوفی، دودھ میں پانی، وضو ٹوٹ گیا ہے، حریان کی دعا، انصاف، یہ ہمارا کل سنا ہوگا، بیوقوف بارہ سنگا، کوے کا انتقال، ناپڑو چھوڑ، نادان کی دوستی، ایسے کھوتستی، عادت کی خرابی، انگور کھٹے ہیں۔ اور تو اتفاق میں برکت ایک اور ہے، دو بکریاں، بیوقوف کچھو، لالچ کی سزا، بھیڑیا اور بھیڑیے کا بچہ، سونا اور چوہا، کسان اور اس کے بیٹے، مریض اور طبیعت۔ یہ آپ کو میں کل سناؤں گا۔ انشاءاللہ آج کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ جو بھی سنا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے۔